میرے پیاروں ایک بہت عجیب و غریب سوال ہے، بہت عجیب و غریب سوال ہے کہ یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کیا دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، بلکہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، سوال ہے کہ سب سے اچھا اس میں کون ہے، سب سے اچھا اس میں کون ہے؟ اور اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، اس کا جواب دینا بہت مشکل۔ اگر آج میں کسی کی طرف انگلی اٹھا کر کہوں کہ یہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں یا ہمارے احمد آباد میں یہ آدمی بہت اچھا ہے، اگر میں کسی کی طرف انگلی اٹھا کر کہوں گا یہ بہت اچھا ہے، دو آدمی میرے سامنے آئیں گے اور کہیں گے مولانا تم احمد آباد میں نہیں رہتے، اس سے تم کو نہیں معلوم، یہ تو سب سے برا آدمی ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ہم میں سب سے اچھا کون، یہ پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں ہم میں سب سے اچھا کون، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میرے پیارو یہ فیصلہ اس ہستی نے کیا ہے، اللہ کی قسم ان سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا دنیا میں کون ہے؟ قیامت تک بہت سے مرد آئیں گے، عورتیں آئے گی، سب سے اچھا کون ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارے آقا نے فرمایا قیامت تک نہ جانے کتنے آئیں گے، اربوں خربوں آئیں گے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا قسم کھا کر کہتا اس روئے زمین پر سب سے اچھا وہ ہے جو یہ طے کر لے کہ زندگی بھر قرآن سیکھتا رہوں گا اور سکھاتا رہوں گا۔ آج میرے دوستو یہ مجمع جو آپ کو نظر آتا، یا ہمارے 32 بچے حافظ قرآن ہوئے، یا ہمارے کئی بچے عالم دین ہوئے، اور کئی بچوں نے قرات سبا اور قرات ثلاثہ مکمل کیا، ارے میرے پیاروں یہ وہ ہے جو روئے زمین پر سب سے پیارے ہیں، ان کے پڑھانے والے سب سے پیارے ہیں، جن کا یہ فیصلہ ہے ہم نبی کے کلام کو سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں وہ مقام عطا کرے گا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں میں تو مبارکبادی دوں گا، ان بچوں کو بھی مبارکبادی دوں گا، یہ عالم ہونے والے بچوں کو بھی مبارکبادی دوں گا۔ اور جو بھائی انعام کا اعلان کرتے تھے کون تھے؟ میں بہت ڈرتا تھا پیچھے بہت، اس لیے وہ اتنا فٹافٹ بول رہے تھے، میں حیران تھا، اس کی طرف سے 1000 ہو گیا، اس کی طرف سے 2000 ہو گیا، اس کی طرف سے 5000، اس کی طرف سے 10,000، اور کبھی زندہ کی طرف سے، کبھی مرحوم کی طرف سے۔ میں نے کہا یہ اتنا بولتے کہیں گھر میں جا کے رات کو سوئے اور نیند میں بولیں گے نا تو بیوی کہے گی لا کہاں ہے سب۔ مولانا حبیب آپ نے بھی 2-3 مرتبہ کہا تھا، ہاں بیوی پوچھے گی کہ یہ کیا بک کرتا ہے، اتنے 1000 روپیہ رات کو کمایا تو ہے کہاں پر؟ میرے پیارو یہ میاں بیوی کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک بات سنا دوں، رحمت کی گھٹائیں آ رہی، آپ کوئی ٹینشن میں تو نہیں نا؟ میں تو بہت بیمار تھا، کل رات کو مغرب کے بعد میں نے مولانا حبیب صاحب پر کہلوایا، میرے اندر آنے کی ہمت نہیں، آج بھی ظہر وقت میں نے کہا مولانا میرے اندر آنے کی ہمت نہیں، لیکن مولانا جانتے کہ اس کی عادت ہے نہ بولنے کی، لیکن آئے گا اور جب کرسی پر بیٹھے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کرسی سے چپک گئی یا یہ کرسی سے چپک گئے۔ پھر آپ بیٹھے ہو نا، ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا، ہاں ماں بہنیں بھی جمع ہے نا، ارے جمع ہے نا، ذرا سنو گے نا ایک بات بہت پیاری ہے، ایک مولانا اللہ سب میاں بیوی میں بہت محبت عطا فرمائے، لیکن ایک مرتبہ معلوم نہیں مولانا حبیب صاحب کسی کو ناراضگی لگے تو آپ لے لینا، نہیں آپ بھی مت لینا، جانے دو، آپ پٹھان آدمی بھائی، پٹھان سے تو ویسے بھی بہت ڈرا کرتے ہیں ہم۔ خیر ہم ایک بات پر دیکھو، بہت پتے کی بات بنا، وہ لطیفہ چھوڑو، جو اصل بات ہے اس پر آ جاؤ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، بولو ساتھ میں بولو، سارے فرشتوں کے سردار، سارے نوریوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ان کا نام لیا، اللہ نے جبرائیل فرمایا قل من کان عدوا لجبرائیل، اللہ تعالیٰ نے سارے نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل کا نام لیا، اللہ نے صرف نام نہیں لیا بلکہ اللہ نے ان کا لقب بھی بتایا، اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین، نام ان کا جبرائیل ہے، ان کا لقب روح الامین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبرائیل کے اندر بہت طاقت، اللہ نے فرمایا علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی،
खैर मेरी बात सुनना, मैं जो बात पर ले जाना चाहता हूँ, अल्लाह ताला इन तमाम आलिमों को बहुत मुबारक रखे। मेरे दोस्तों, हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी। अरे कहो, अल्लाह ने बड़ी ताकत दी। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों का सरदार अगर बनाना था तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को बनाया। अल्लाह ने कुरान पाक में उनका नाम लिया, अल्लाह ने कुरान पाक में उनका लक़ब जिक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उनकी ताकत अता फरमाई। जरा जल्दी जल्दी सुनना, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो ताकत दी कि जब कौम लूत पर आज़ाब भेजना था, कौन सी कौम पर? कौम लूत, याद रखोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला को जब कौम लूत पर आज़ाब भेजना था, अरे बहुत बड़ी कौम लूत और इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे तगड़े, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल को फरमाया मेरा आज़ाब पहुंचाओ, चलो मेरा आज़ाब पहुंचाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरी कसम, मैंने तुम्हें बहुत ताकत दी है, जाओ जिब्राइल जमीन पर जाओ और अपने एक पर पूरी बस्ती को उठाओ और उठाकर पटक दो। हज़रत जिब्राइल आए हैं, अपने सिर्फ एक पर पूरी बस्ती को उठाया है और जमीन पर पटक दिया। कुरान करीम ने फरमाया फलम्मा जा अमरुना जअलना आलियाहा साफिलाहा, और तमाम के तमाम को हजरत जिब्राइल ने खत्म और बर्बाद कर दिया। तो मेरे दोस्तों, एक जिब्राइल के पर ने पूरी कौम को उठाया और जमीन पर पटक। आपको और ताकत बताओ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम ये, आपने सुना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए अपने बेटे को लेकर, अरे बोलो ना, गए ना? कौन से बेटे? हजरत इस्माइल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर गए, हजरत इस्माइल को लेकर गए, मीना के मैदान में गए और लिटा दिया और छुरी चलाने को तैयार, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है अपने बेटे को ज़बह करो, अल्लाह का हुक्म है अपने बेटे को ज़बह करो। कुरान करीम ने फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। सुनना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया, और कैसे लिटाया मालूम है? जैसे मैं बैठा हूं ना, वैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया। हजरत इस्माइल की उम्र थी 9 साल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया, ऐसे सीधे लिटाया और यूं छुरी रखी, देखो यूं छुरी रखी, जैसे छुरी रखी। हजरत इस्माइल की उम्र 9 साल थी ना, कहा अब्बा अब्बा ए अब्बा 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 ऐसे मुझे कत्ल मत करो, अब्बा ऐसे मुझे ज़बह मत करो। हजरत इब्राहिम ने कहा बेटे क्या हो गया, तुम इरादे से बदल गए? कहा इरादे से नहीं बदला, यहाँ तुम छुरी चलाओगे, आपकी आंखें मुझे देखेगी, मेरी आंखें आपको देखेगी, आपके सामने मेरी मोहब्बत आ जाएगी, और मैं चाहता हूं मुझे उल्टा लिटा दो, गर्दन से छुरी चलाओ, ताकि आपके सामने मेरी मोहब्बत ना हो, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रहे। बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी ली, अपने बेटे को उल्टा लिटाया और यूं गर्दन पर छुरी रखी। सुनना, यहाँ गर्दन पर छुरी रखी, ये हजरत जिब्राइल जिनका नाम हम ले रहे थे, ये 7वें आसमान पर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, जिब्राइल जन्नत का जानवर लो, जन्नत का दुम्बा लो, जन्नत का जानवर लो। देखो मेरे इब्राहिम ने अपनी छुरी रख दी है, अपने बेटे के गर्दन पर रख दी है, वो चलाने वाले हैं। ए जिब्राइल 7वें आसमान से दौड़ो, मेरा इब्राहिम इस्माइल पर छुरी चलाए, उससे पहले मेरे इस्माइल को हटा दो और जन्नत का जानवर वहां पर पहुंचा दो। मेरे दोस्तों, आप अंदाजा लगाओ हजरत जिब्राइल में क्या ताकत होगी कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे के गले पर छुरी चलाते, उससे पहले 7वां, 6वां, 5वां, 4था, 3रा, 2रा, पहला 7 आसमानों को पार किया, मक्का की जमीन पर आए, मीना में आए, हजरत इस्माइल को हटाया और जन्नत का जानवर वहां पर रख दिया। जब हजरत इब्राहिम ने आंख खोली तो हैरान हो गए कि छुरी तो बेटे पर चली थी, ये जन्नत का जानवर कहां से आ गया? मेरे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल की ताकत तो देखो। अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ हज़रत जिब्राइल की ताकत। 2 वाक्य बताए ना, अरे बोलो 2 वाक्य बताए ना, एक वाक्य और सुन लो, फिर हम आ जाए कि ये उलमाए किराम की शान क्या होगी। जरा सुनना, एक नबी गुजरे जिनका नाम हजरत यूसुफ, साथ में बोलो क्या नाम, पूरा मजमा बोले ना, क्या नाम हजरत? आपको मालूम है भाइयों ने कुएं में डाला, अरे बोलो मालूम है ना, भाइयों ने कुएं में डाला, भाइयों ने कहा कुएं में डालो। अब वो सब के सब भाई अहद आशर, सब के सब भाई वो सब आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ा, और वो जो कुएं की जो मन होती है ना, कुएं की जो मन, उसके ऊपर लाकर हजरत यूसुफ को खड़ा किया, और सारे भाइयों ने इरादा किया कि हमको हजरत यूसुफ को कुएं में डालना है। यहाँ भाइयों का इरादा हुआ, उस वक्त हजरत जिब्राइल 7वें आसमान पर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जरा देखो, जिब्राइल जरा देखो, ये सब भाई मेरे यूसुफ को कुएं में डालने वाले। अल्लाह ने कहा मेरी इज्जत की कसम जिब्राइल, मेरे जलाल की कसम जिब्राइल, ये भाई यूसुफ को कुएं में डाले। यूसुफ कुएं के किनारे पर पहुंचे, उससे पहले जिब्राइल 7वें
آسمان سے نکلو، اپنا پر بچھا دو تاکہ یوسف اگر گرے تو کنویں کی زمین پر نہیں، تمہارے ململ جیسے پروں کے اوپر گر جاوے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی معاملہ ہو، بھائیوں نے یوں حضرت یوسف کو رکھا، وہ کنویں کے کنارے پر جاتے، ارے کوئی کنویں کی زمین پر گرے تو سر پھٹ جائے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کسی کا پاؤں فریکچر ہو جائے، لیکن حضرت جبرائیل آئے اور ایسا اپنا ململ کا پر بچھا دیا کہ حضرت یوسف بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں بادشاہ بنا، وہ بستر نہ ملا جو کنویں میں جبرائیل کے پر والا ململ جیسا بستر مل گیا۔ تو حضرت جبرائیل میں بڑی طاقت، ساتھ میں بولو حضرت جبرائیل امین میں بڑی طاقت۔ وقت آیا تو قوم لوط کی بستی کو ایک پر اٹھا دیا، وقت آیا تو حضرت اسماعیل کو ہٹا کر جنت کا جانور وہاں پر پہنچا دیا، وقت آیا تو حضرت یوسف کے کنارے پر پہنچنے سے پہلے اپنے پروں کو بچھا دیا۔ وہی جبرائیل کو اللہ ایک اور بھی حکم دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ وہی جبرائیل کو ایک اور بھی حکم دیتا، اللہ فرماتا ہے جبرائیل تیرا نام میں نے قرآن میں ذکر کیا، تجھے روح الامین میں نے قرآن میں کہا، اے جبرائیل میں نے تجھے طاقت والا کہا، میں نے تجھے قدرت والا کہا، میں نے تجھے ہمت والا کہا، اے جبرائیل تجھے سارے فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن اے جبرائیل تجھے غلامی بھی کرنی پڑے گی، کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا ہوگا اللہ مجھے غلامی کس کی کرنی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بندہ جب اپنے سینے میں قرآن کو رکھے گا، جب میرا ایک بندہ سینے میں حدیث کو رکھے گا، جب میرا ایک بندہ سینے میں فقہ کو رکھے گا، جب میرا ایک بندہ قرآن پڑھے گا، اللہ کا حکم ہے جبرائیل تیری طاقت اپنی جگہ پر، تیری قدرت اپنی جگہ پر، تیری قوت اپنی جگہ پر، تیرا ملکہ اپنی جگہ پر، تیرا اقتدار اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے جب میرا قرآن پڑھنے والا بندہ چلے گا، اے جبرائیل اس کا قدم چلے اس سے پہلے اس کے پاؤں کے نیچے تجھے اپنے پر بچھا دینے کے ہوں گے۔ ہمیں وہ پر نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے جبرائیل اور جبرائیل کے ساتھ تمام فرشتے جب یہ طالب علم، ارے میرے پیارو یہ 32 بچے جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے، یہ 7 بچے جو عالم دین ہو کر جائیں گے، ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن نبی کی بات پر بھروسہ ہے یہ اپنے گھروں تک پہنچیں گے، چاہے بس میں بیٹھے ٹرین میں بیٹھے، لیکن سڑکوں پر چلے، جب جب یہ چلیں گے یہ اوپر ہوں گے اور جبرائیل کا پر ان کے نیچے ہوگا۔ اچھا نام لگا بولو نا اللہ اکبر تو بولو۔ اللہ ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہ حافظ بنانا، یہ عالم بنانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب سنو گے نا اور تھوڑا سنو گے نا، ارے بولو نا سنو گے نا، اس لیے کہ میں تو یہاں پیچھے پیچھے بیٹھے بیٹھے ان بچوں کو بار بار دیکھتا تھا، بار بار پیچھے بیٹھ کر دیکھتا تھا، اس لیے دیکھتا تھا کہ جب کسی بچے کا قرآن ختم ہوتا ہے، حفظ جب کسی بچے کوئی بچہ حافظ ہوتا، اللہ حضرت جبرائیل کو کیا کہتے ہیں، اے جبرائیل کیا کر رہے ہو، کیا کر، حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا کہ اللہ میں یہ کام کرتا، اللہ میں یہ کام کرتا، اللہ میں یہ کام کرتا، اللہ کہتے جبرائیل کچھ پتا ہے، میرے نبی کا، میرے آخری نبی کا ایک امتی حافظ ہوا ہے، اس نے آخری آیت پڑھ لیا ہے، جبرائیل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ قرآن ختم کرے اس کی پیشانی کو جا کے چوم لو، اس کی پیشانی کو جا کے چوم لو۔ میرے دوستو یہ 32 بچے بیٹھے ہیں جن کی پیشانی مبارک ہے، یہ وہ پیشانی ہے جن کو جبرائیل امین نے بھی چوما ہے۔ میرے دوستو آج ہماری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا نیت کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے حافظ قرآن، ارے سنو حافظ قرآن، یہ 32 بچے جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں لیے، یہ علماء کرام جن کے سینے میں قرآن ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، سننا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا گچاگچ مجمع بیٹھا، صحابہ کرام کا گچاگچ مجمع بیٹھا، اس میں ایک صحابی آئے اور ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ کوئی قرآن کریم کو یاد کر لے اس کو ثواب کیا ملتا؟ سننا سوال سننا، وہ صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی قرآن کریم کو یاد کر لے تو اسے ثواب کیا ملے گا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے، کتنے پیار سے فرمایا، سب کہہ دو سبحان اللہ کے۔ کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ جس کے سینے میں قرآن آ گیا اس کی ماں کی کتنی عجیب شان ہوگی، بولو سبحان اللہ، اس کے ابا کی کتنی عجیب شان ہوگی، کہو سبحان اللہ۔
حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کی آواز آئے گی میرے بندو ہٹ جاؤ، میرے پیارے بندے اور بندیاں اب قیامت کے میدان میں آنے والی ہے، پیارے بندے اور بندیاں۔ اور لکھا ہے کہ سب نفسی نفسی کا عالم پسینے میں یہاں تک ڈوبے ہوں گے، لیکن جب یہ ماں آئے گی، یہ حافظ کا باپ آئے گا، حافظ کی ماں آئے گی، اللہ کے عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلیں گے، اور اللہ نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا جب حافظ کی ماں اور حافظ کا باپ جب قیامت کے میدان میں آئے گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر تاج رکھے گا۔ میرے دوستو، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اللہ کے ہاتھوں سے بڑھ کر کوئی ہاتھ نہیں، اللہ کے تاج سے بڑھ کر کوئی تاج نہیں۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے حافظ کی ماں اور حافظ کے باپ کے سر پر تاج رکھے گا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اللہ اپنے ہاتھوں سے حافظ کی ماں حافظ کے باپ پر تاج رکھے گا، اگر اس کا ایک موتی دنیا میں آئے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ یہ انعام کس کو ملے گا؟ حافظ کی ماں کو اور حافظ کے۔ اور صحابی کھڑے تھے، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ، میں نے جواب تو دے دیا، اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول جواب کہاں ہوا، میں نے تو پوچھا حافظ کو کیا ملے گا، آپ نے تو اماں اور ابا کا بتایا، یہ بچوں کو کیا ملے گا بھائی؟ ہاں اس لیے کہ ہاں ماں نے بہت قربانی دی، اللہ کی قسم ماں اور باپ نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھا تب جا کر قرآن ان کے سینے میں آیا، لیکن ان بچوں نے بھی تو تکلیف اٹھائی ہے نا، ارے بولو نا، اٹھائی ہے نا۔ ہاں میرے پیاروں، ان بچوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، کبھی استاد کی مار بھی پڑی، پڑھانے والا کا دماغ کبھی کبھی بہت گرم ہوتا ہے، گھر میں کڑکی تو باہر مدرسے میں کڑکا، استاد کا دماغ گرم ہوتا ہے، خاص کر کے سیٹرڈے مارننگ تو بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ بچوں نے تکلیف اٹھائی، ارے وہ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے تو اماں کا بات بتائی، آپ نے ابا کی بات بتائی، ماں بالو حامل القرآن، یہ حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن اتار لیا اس کو کیا ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے بھی تو بہت تھپیڑے کھائے ہیں، اے اللہ کے رسول اس کو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے جو کہا کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو، اور خاص کر کے یہ بچے بھی سبحان اللہ کہہ دے، کیا ملے گا ان کو؟ کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ہمارے نبی نے فرمایا، وہ صحابی سے فرمایا جس بچے نے قرآن کریم کو سینے میں رکھ لیا، ہمارے نبی فرماتے اللہ اسے ایسی جنت عطا کرے گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، ارے کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اللہ ان بچوں کو چاہے بولو نا سبحان اللہ، اللہ ان بچوں کو جنت دے گا، ایسی جنت آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں۔ صحابی کو کہا جاؤ بیٹھ جاؤ، اب تو حافظ کے بارے میں بھی سنا، صحابی کہنے لگے سنا تو صحیح لیکن ایسا سنا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ جنت ملے گی لیکن اب تک تو دیکھا بھی نہیں، کانوں نے سنا بھی نہیں، دل نے۔ اللہ کے رسول کوئی اور بات بتا دینا، اللہ کے رسول کوئی اور بات بتا دینا کہ حافظ کو کیا ملے گا، بہت تکلیف اٹھایا ہے، بہت تکلیف اٹھایا، ارے ماں نے بھی کلیجے پہ پتھر رکھا، ارے باپ نے بھی بہت دکھ اٹھائے، اور اس بچے نے بھی بہت دکھ اٹھائے۔ ارے میرے پیاروں، احمد آباد والوں، ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا، اللہ جب ہماری بستی میں زنا کو دیکھتا ہے، اللہ شراب کو دیکھتا ہے، اللہ جوا کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری بستی میں بے شرمی کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری بستی میں گناہ دیکھتا ہے، اللہ کہتا ہے میں عذاب بھیجوں گا، عذاب بھیجوں گا۔ لیکن جب ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، وہی اللہ کہتا ہے 40 سال کے لیے عذاب کو میں نے دور کر دیا ہے۔ میرے دوستو، ایک سورہ فاتحہ پر پروردگار 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرتا۔ شکر مانو اس مدرسے کا جس نے 32 حافظوں کی کھیپ عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے عذاب کو دور فرما دیا۔ وہ صحابی کی بات ابھی باقی ہے نا، کیا کہا اللہ کے رسول؟ جنت تو ملے گی ملے گی، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں، لیکن اللہ کے رسول کچھ کھل کے بتا دو نا تو معلوم پڑے کہ حافظ کو کیا ملے گا۔ بولو سنو گے بھائی؟ اور کون کون نیت کرتا ہے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ دادا ہو تو پوتے کو بنائے گا انشاءاللہ، نانا ہوگا تو نواسے کو بنائے گا، بولو بولو انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے انشاءاللہ۔ ابھی تو بہت باقی ہے۔ وہ صحابی کھڑے ہیں، اللہ کے رسول حافظ کو کیا ملے گا؟ ماں بالو حامل القرآن، اے اللہ کے رسول حافظ کو کیا ملے گا؟ اس لیے کہ حافظ نے بھی بہت تکلیف اٹھائی، اور اللہ کے رسول آپ نے جنت بتائی، لیکن حافظ نے تو بہت تکلیف اٹھائی۔ سننا کیا ملے گا؟
ہمارے نبی نے فرمایا قربان جاؤ، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، بولو سبحان اللہ، قیامت کا میدان ہوگا، عجیب و غریب عالم ہوگا، عجیب و غریب عالم ہوگا، آسمان پھٹ گیا ہوگا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، پہاڑ کا چورا چورا ہو گیا ہوگا۔ ارے ساتھ میں کہو، اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ عجیب و غریب معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سننا، اللہ فرماتے ایک حافظ کو بلایا جائے گا، ماں باپ کا معاملہ ہو گیا، کن کو بلایا جائے گا؟ اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ اللہ کتنے پیار سے، وہ اللہ کی آواز بھی کتنی پیاری ہوگی۔ اللہ حافظ کو بلائیں گے میدان میں، کھلا میدان، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، تیرے سینے میں میرا قرآن ہے نا، اقرا، چل پڑھ قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ اور اللہ کہیں گے ورتقی ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، تیرے سینے میں قرآن ہے، ارے قرآن پڑھتا جا اور اطمینان سے پڑھتا جا، تو قرآن پڑھتا جائے گا، آٹومیٹک جنت کی سیڑھی چڑھتا جائے گا۔ اور صرف اتنا نہیں کہا، قرآن کریم میں ایک قول کے مطابق 6666 آیتیں، قرآن کریم میں ایک قول کے مطابق 6600، اور اللہ نے جو جنت بنائی ہے 6666 سیڑھیوں کے بعد جنت الفردوس شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حافظ، اے حافظ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن پڑھتا جا اور اطمینان سے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ حافظ قرآن قیامت کے میدان میں آخری آیت پر پہنچے گا، من الجنۃ والناس۔ ہمارے نبی فرماتے یہاں آخری آیت ہوگی اور سامنے جنت الفردوس کا دروازہ ہوگا۔ اور باقی اور بولو، حافظ کہاں پہنچ گیا؟ نہیں، جنت الفردوس کا دروازہ سامنے ہے۔ اللہ نصیب فرمائے سب کو، حافظ آ گیا، جنت تک آ گیا۔ ارے سب جنتوں کو پار کر گیا، اس سے کہ جنت الفردوس تو ٹاپ کی جنت ہے۔ ارے بولو جنت الفردوس تو، اس سے کہ پہلے حافظ قرآن جب آیت قرآن کریم پڑھتا ہوگا، اوپر جاتا ہوگا تو کتنی جنتوں کو دیکھا ہوگا۔ ارے حافظ قرآن نے جنت کو دیکھا ہوگا، جنت عدن کو دیکھا ہوگا، جنت خلد کو دیکھا ہوگا، جنت المقامہ کو دیکھا ہوگا، جنت الماوا کو دیکھا ہوگا، دارالسلام کو دیکھا ہوگا۔ کرتے کراتے جب من الجنۃ والناس پر پہنچا، سامنے جنت حافظ قرآن جیسے سامنے جنت الفردوس کو دیکھے گا، کیا خدمت ہوگی۔ یہاں حافظ قرآن ہوگا، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے سب فرشتے کھڑے ہو جائیں گے۔ کون کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ حافظ کہے گا اللہ یہ فرشتے کیوں آ گئے؟ فرشتے کہیں گے صرف اس لیے آئے، اللہ نے بھیجا ہے، تو ایک ایک قدم بڑھاتا جائے گا، ہم تجھے سلام سلام کرتے جائیں گے۔ تو قدم بڑھاتا جائے گا، ہم تجھے سلام سلام۔ او حافظ قرآن، یہاں سنا سنا حافظ قرآن، ایک قدم آگے اور دوسرا قدم آگے، دائیں فرشتے بائیں فرشتے، آگے فرشتے پیچھے فرشتے، سب کی زبان پر ایک ہی آواز، میرے سامنے پڑھو، سب کی زبان پر ایک ہی آواز، سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ او فرشتے جھوم جھوم کے سلام کریں گے، عجیب انداز میں سلام ہوگا۔ اور حافظ قرآن بھی بڑی شان کے ساتھ چلے گا۔ او دنیا میں کسی نے سلام نہیں کیا، یہاں فرشتے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ ہاں بڑا خوش ہوگا حافظ قرآن۔ اب جیسے جنت الفردوس آ گئی، اب اس کے اندر جیسے داخل ہوگا، جیسے داخل ہوگا اللہ کی آواز آئے گی، یا ملائکتی اسکتو، اللہ کی آواز آئے گی، او فرشتوں خاموش، سائلنٹ، کوئی سلام نہیں کرے گا۔ حافظ قرآن جنت میں انٹر ہو گیا اور سارے فرشتے اب تک سلام کرتے تھے، کل حافظ قرآن جنت میں آیا، اللہ کہیں گے اے فرشتوں کوئی سلام نہیں کرنا۔ حافظ قرآن کو بھی تھوڑی ہمت آئے گی، کہے گا اللہ یہ کرتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا، اللہ یہ سلام کرتے تھے کتنا اچھا لگتا تھا، اللہ تو نے سب کو منع کر دیا، کیسا سائلنٹ ہو گیا۔ اللہ کہیں گے میرے بندے تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، تیرے سینے میں میرا کلام ہے، تیرے سینے میں میرے نبی کی حدیث ہے، تیرے سینے میں میرا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آجا جنت میں آجا، اب فرشتے نہیں، تیرا پیدا کرنے والا خدا خود تجھے سلام کرے گا۔ اب فرشتے سلام نہیں کریں گے، اب میں تجھے سلام کروں گا۔ اور سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ اللہ سلام کرے گا۔ سورہ یاسین تو یاد ہے نا، وہ الگ بات ہے کہ برکت کے لیے پڑھتے ہم لوگ تو۔ سورہ یاسین یاد ہے نا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ سلام کرے، بولو کون سلام کرے گا؟ اللہ نے فرمایا سلام قولا
اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کریں گے اور کہیں گے میرے بندے تیرے سینے میں میرا قرآن ہے، تیرے سینے میں میرا دیا ہوا علم ہے، تیرے سینے میں میرے آخری نبی کی حدیث ہے، اے حافظ آ جا، آج میں تجھے سلام کروں گا۔ اللہ سلام کرے گا۔ آج اگر کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی آواز میرے کو بہت پسند ہے، تو میرے دوستوں پیدا کرنے والے خدا کی آواز کیسی ہوگی؟ پر اللہ سلام کرے گا نا تو حافظ ہے نا، حافظ ہے، جتنے حافظ ہے نا اللہ سلام کرے گا وہ حافظ وہیں بیٹھ جائے گا جنت کے دروازے پر ہی۔ بھائی دروازے سے ایک قدم اندر گیا، دوسرا قدم اللہ کا سلام بیٹھ، تو جب اللہ سلام کریں گے اللہ کہیں گے کیوں بیٹھ گیا؟ ہاں کیوں حافظ تو بیٹھ کیوں گیا؟ کہے گا اللہ تیری آواز میں مجھے جنت نظر آ گئی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تیری آواز چاہیے۔ وہ کیا اللہ کی صدا ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ وہ کیا اللہ کی پکار ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ وہ کیا اللہ کی آواز ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ وہ کیا اللہ کا بلانا ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ وہ کیا اللہ کا سلام ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ کہ حافظ قرآن وہی بیٹھ کر کہے گا اللہ اب مجھے جنت کا کھانا بھی نہیں چاہیے، جنت میں پینا بھی نہیں چاہیے، جنت کا بستر بھی نہیں چاہیے، مجھے جنت کی حور بھی نہیں چاہیے، اللہ تیری آواز اتنی پیاری ہے مجھے جنت مل گئی۔ اللہ سلام کرتا جائے، یہیں بیٹھے بیٹھے پوری جنت گزار دوں گا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے ارے ابھی تو سلام کیا، تو ایسا دیوانہ ہو گیا، اب تو وہ وقت بھی آئے گا میں اپنا چہرہ بھی تجھے بتانے والا ہوں۔ لیکن اللہ کہیں گے چلو حافظ اٹھو، اب وہ حافظ اٹھے گا تو وہ جنت الفردوس میں ایک بالکنی ہوگی، بالکنی سمجھتے ہو نا؟ بالکنی ہوگی، بالکنی تو بہت جلدی سمجھتے بھائی، لیکن یہاں ٹکٹ دینا پڑتی، وہاں حافظ کے لیے مفت تیار ہے۔ وہ بالکنی ہوگی جنت کی بالکنی، اللہ اکبر کبیرہ، کیسی چمکتی ہوگی، ارے چمکتی ہوگی کہ نہیں چمکتی ہوگی؟ ارے بولو نا چاہ، اللہ تعالیٰ اس حافظ کو کہیں گے وہاں جا اور وہاں سے نیچے دیکھ نیچے دیکھ، وہ حافظ قرآن آرام سے جھومتا جنت جنت جنت، وہ بالکنی کی طرف آئے گا، لیکن جیسے جھک کے دیکھے گا تو حافظ قرآن چیخ مار کے پیچھے آئے گا، اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہا اللہ نیچے بہت مارا جا رہا ہے۔ اللہ کہیں گے وہ میری جہنم ہے، جو تو نے دیکھا وہ میری جہنم ہے۔ اور وہ حافظ قرآن تڑپ کر کہے گا اللہ تیری جہنم میں بہت مارا جاتا، میں نے دیکھا آگ کا لوہا تھا، آگ کا بنا ہوا لوہا تھا، کسی کا آنکھ کو پھوڑا جا رہا تھا، اے اللہ کسی کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا تھا، اللہ کسی کے ناک کو کاٹا جا رہا تھا، اے اللہ کسی کی ہڈی کو توڑا جا رہا تھا، اے اللہ کسی کو آگ میں لپٹ لیا گیا تھا، اے اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، کسی کو بڑے بڑے کانٹے درخت اس کے منہ میں ٹھوسے جا رہے تھے، کسی کو خون اور پیپ پلایا جاتا تھا، کسی کو پاخانہ اور پیشاب کھلایا جاتا تھا۔ وہ حافظ قرآن کہے گا اللہ بہت خطر۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ ذرا جا کر دیکھ، ذرا غور سے دیکھ، اس میں سے کسی کو پہچانتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ بالکنی سے دیکھ، وہاں اس میں کسی کو پہچانتا؟ وہ آ کر کہے گا ہاں اللہ وہ پہچانا، وہ ہمارے مدرسہ فیضان القرآن کے پاس بہت آتا تھا، یہ اللہ اس کو میں نے پہچانا، وہ میرا چچا ہے، اللہ میں نے اس کو بھی پہچانا، وہ میرا ماموں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اے حافظ کھڑے ہو جا، جس کو پہچانتا اشارہ کرتا جا، تیرے اشارہ کرنے میں دیر ہوگی لیکن میرے اس کو جنت پہنچانے میں دیر نہیں ہوگی۔ میرے دوستو آج کوئی ان حافظ قرآن کی قدر کریں گے بھائی، بنائیں گے نا اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اتنا سننے کے بعد تو بنائیں گے بھائی انشاءاللہ، بھائی بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے بچوں کے لیے باتیں کہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے، اور ان بچوں سے بھی کہوں گا ماشاءاللہ 32 بچوں کی کھیپ، میں مولانا حبیب صاحب کو میرے تو رفیق محترم کہو، جگری دوست کہو، بلکہ بڑے بھائی کی طرح کہو، اور یہ بیان کے لیے بالکل پٹھانی آرڈر پاس کرتا ہے۔ کل میرے مدرسے میں جلسہ تھا، وہاں حبیب نہیں آئے، اب میرے اندر ہمت بھی نہیں کہ پوچھو کیوں نہیں آیا ہے نا، وہ بھی خان بیٹھا ہے، خان نہیں ہے، دکھتا بالکل خان کی طرح، تمہارے ساتھ رہ کے ٹچنگ میں خان بن گیا۔ یہ خان اور پٹھان سے بہت ڈرتا میرے دوستوں، بہت ڈرتا، کیوں معلوم ہے؟ یہ خان پٹھان ایک مرتبہ بس میں بیٹھا، کس میں بیٹھا؟ کس میں بیٹھا؟ بس میں، او برابر سننا، اور جو خان ہو میرے کو ایڈوانس میں معافی بھی دے دینا، بس میں بیٹھا خان پٹھان، ہاں پٹھان جو ہے نا ایمان میں بھی جوش والا اور عقل میں بھی بہت ٹھوس والا، وہ بس میں بیٹھا، اب وہ کہیں بس اسٹاپ آیا، اس کا اسٹاپ آیا تو یوں اترا، اب آگے سے اترنا نا، سیڑھی اترنے سے پہلے وہ جو ڈرائیور کے بازو میں گیئر دیتا نا، گیئر اسے یوں اٹھایا، وہ پورا گیئر باکس نکال کے نیچے پٹک دیا، وہ ڈرائیور اچھلا یہ کیا کیا، ارے میں بس کیسے چلاؤں گا بغیر گیئر کے، بس کیسے چلے گی؟ پٹھان نے کہا گالی کا کو دیتا، میں تو تیرے اوپر احسان کیا،
بولی حبیب نے کہا کالی مت دے، احسان کیا؟ کہا یہ احسان ہے، تم نے گورنمنٹ بس کا کھیل باکس اٹھا کر پھینک دیا، میری پگار میں سے پیسے کٹیں گے، یہ کوئی احسان کیا؟ کہا کب سے میں پیچھے بیٹھا تھا، تو کبھی آگے کرتا ہے، کبھی پیچھے کرتا ہے، کبھی ادھر کھینچتا، میں نے سوچا نکالنا ہوگا تو نکال کے دے دیا تیرے ہاتھ میں۔ اسے مولانا حبیب صاحب جو ہے نا، لیکن آج میں اپنے جگری دوست کہو، میرے بھائی کہو، آج میں پیچھے بیٹھے بیٹھے یہ حدیث سوچ رہا تھا جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن میرے دماغ میں فوراً ایک بات آئی کہ جب یہ 32 بچے، یہ تو اللہ کی قسم جائیں گے جنت میں، بولو جائیں گے جنت میں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا وہ فائنل ہو گیا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی جو بھی کہتے تھے، اللہ کہتا تھا او محبوب زبان تمہاری ہے، کلام تو میرا ہی ہوا کرتا ہے۔ بھائی ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تم اپنی زبان مبارک سے کہتے جاؤ گے، زبان تمہاری ہوگی، کہو کلام، بولو بولو کلام۔ یہ بچے تو جائیں گے جنت میں، لیکن یہاں پیچھے بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ 32 بچے، یہ تو یہ سال کی بات ہے، نہ جانے مدرسہ فیضان القرآن نے کتنے حفاظ کرام، کتنے حافظ اس امت کو دیے ہوں گے۔ میرے پیاروں، جب بچے جنت میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ پیچھے پیچھے ہوں گے، مولانا حبیب صاحب آگے آگے ہوں گے۔ لیکن میرے دوستو، یہ مدرسہ بنانا، یہ مدرسہ چلانا، یہ اللہ کے گھر کو بنانا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے میرا گھر وہ بنائے گا، میرا مدرسہ وہ بنائے گا، میرے قرآن کی تعلیم کو وہ زندہ کرے گا، میرے حدیث کی تعلیم کو وہ زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتا جس کے سینے میں میں نے ہدایت کے فیصلے کر دیے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مدرسہ فیضان القرآن اور یہ پیارے بچے، میرے دوستو یہ بچے بہت قربانی دیتے ہیں۔ یہ بچے جو عالم ہو گئے، میرے دوستو انہوں نے بخاری پڑھی، انہوں نے مسلم پڑھی، انہوں نے ترمذی پڑھی۔ آپ ان کو معمولی نہ سمجھے میرے پیارو، اللہ کی قسم معمولی نہ سمجھے، بلکہ محبت سے دیکھ لو اللہ جن کے چہرے سے ہم کو جنت عطا کرے گا۔ یہ بچے، ہاں میرے دوستو، ہمارے احمد آباد کے بچے، کبھی کبھی تو بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ دور سے بچہ آتا ہے ہمارے احمد آباد میں، حافظ بھی بنتا ہے، وہ قاری بھی بنتا ہے، وہ عالم بھی بنتا ہے، وہ مفتی بھی بنتا ہے، وہ مجوید بھی بنتا، اور ایک وہ ہے جو مدرسے کے قریب رہتا ہے لیکن انگوٹھا چھاپ بن کے زندگی گزارتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ اس سے کہ کنواں سامنے ہے پھر بھی پانی نہ پیے تو اس سے بڑھ کر تو کوئی نادان نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آج تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، یہ بچے جو ہے نا، ان کی قربانی ہے، ان کی قربانی۔ پوچھو ان بچوں کو، پوچھو میرے پیارو، کبھی تنہائی میں آ کر ان بچوں کو پوچھو ان کا دن کیسا گزرتا، ان کی راتیں کیسے گزرتی۔ ارے میرے پیارو، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے یہاں اسٹیج پر آ کر قرآن کریم پڑھا، نعت پاک پڑھی، ارے آپ نے ان کو انعام دے دیا۔ ارے میرے دوستو، آپ کا انعام الحمدللہ، لیکن ان کو تو اللہ بہت کچھ دینے والا ہے۔ کیوں دینے والا؟ اس لیے کہ ہمارا بچہ ہوتا نا، ماں پوچھتی ہے اے بیٹا آج دوپہر میں کھانا کیا بناؤں، رات میں کھانا کیا بناؤں۔ پوچھو ان بچوں کو پوچھا جاتا ہے، ارے ان بچوں کو پوچھا جاتا ہے کہ آج تو دوپہر میں کیا کھائے گا، کہ رات کو کیا کھائے گا۔ ارے اگر یہ بخار میں تڑپتا ہوگا اور یہ سوچتا ہوگا کاش مجھے آج گرم چپاٹی مل گئی ہوتی، کاش آج مجھے گرم روٹی مل گئی ہوتی، لیکن مدرسے کا جو ٹائم ٹیبل بنا ہے اسی پر اس کو اپنی زندگی گزارنا۔ ارے میرے پیاروں، مجھے کہنے دو احمد آباد والوں، اللہ کی قسم یہ مدرسے کی قدر کرو۔ یہ وہ بچے ہیں جب ان کی پہلی رات مدرسے میں ہوتی ہے، ہم بھی اسی راستے سے گزرے ہیں، یہ مولانا حبیب بھی اسی راستے سے گزرے، یہ سارے علماء کرام اسی راستے سے گزرے۔ پوچھو ان بچوں کی جب پہلی رات، یہ گھر چھوڑ کر جب مدرسے میں آتے ہیں، پہلی رات ہوتی ہے، چادر ان کے سر پر ہوتی ہے، پوری دنیا سمجھتی ہے کہ مدرسے میں آنے والا بچہ سو گیا۔ میرے دوستو، سویا نہیں، وہ اپنی ماں کی یاد میں کھو گیا۔ میرے دوستو، یہ بچوں کو پوچھو، کبھی ان کو ماں یاد آتی ہے، کبھی ان کو اپنے ابا یاد آتے ہیں، کبھی ان کو اپنی بہنیں یاد آتی ہے، کبھی ان کو اپنے گھر کا دروازہ یاد آتا ہے، کبھی گھر کا کھانا یاد آتا ہے، لیکن ان بچوں نے فیصلہ کر لیا سب قربان کر دوں گا اور اللہ کے نبی کے کلام کو لے کر اٹھ جاؤں گا۔ اب میرے دوستو، صرف ان کی قربانی نہیں، ان کے ماں باپ کے بارے میں سوچو کیا گزرتی ہوگی۔ میں تو آج نہیں کہتا، لیکن چونکہ اب تو چھٹی ہونے والی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے دوستو، ہم اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اگر میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے، میری بیٹی مجھ سے دور ہو جائے، باپ کا کھانا حرام ہو جاتا، ماں کا جینا۔ آپ سچ بتاؤ میرے پیارو، جس دن یہ اپنا صندوق لے کر، اپنی بیٹی لے کر یہ جب ٹرین میں بیٹھتے ہوں گے، بتاؤ وہ رات میں ماں کھانا کیسا کھاتی ہوگی۔
सोचो वो माँ खाना कैसा खाती होगी, वो खाती होगी तो लुकमा अटक जाता होगा कि मेरे बच्चे ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरा बच्चा मदरसे में पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा। अरे वो बाप जो गुस्सा भी करता है, जो नाराज भी होता है, लेकिन जब वो ट्रेन देखता है, जो बस देखता है जो अहमदाबाद की तरफ आती है, उसका कलेजा तरफ जाता, ये वहां जाती है जहां मेरा बच्चा मौजूद है। मेरे दोस्तों, माँ ने कलेजे पर पत्थर रखा, बाप ने सारी तकलीफें उठाई, आज अल्लाह ने ये जन्नत वाले बच्चे इनको अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी कुर्बानी वाले हैं, अल्लाह इनके सदक़े में हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये बच्चों के बारे में कुछ बातें कहनी थी, मैंने कह दिया, वक्त काफी हो गया, वो 1:15 हो गए, बस करूँ ना बातें भी, इसलिए कि मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह की रहमत भी आ रही है और हमें भी दुआ करना चाहिए। वलियों के बारे में पूछना चाहते हो तो ये वली है, सब ये वली है। फिर भी एक बात बता दूं, जब पूछा भाई पूछा तो बता दूं, वलियों के बारे में एक बात बता दूं, एक मिनट सुनना, एक आदमी का इंतकाल हुआ, साथ में बोलो, एक आदमी का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सुनने जैसी बात है। एक आदमी का इंतकाल हो गया, किसी दोस्त ने उसको ख्वाब में देखा, भाई इंतकाल हो गया उसका, तो कफन दफन सब हो गया, किसी दोस्त ने ख्वाब में देखा तो पूछा अल्लाह ने क्या मामला किया, कई फफ़अल बिका रब्बुक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने ख्वाब में, वो तो चला गया था, उसने ख्वाब में कहा, ओ मेरे दोस्त गफरनी रब्बी, अल्लाह ने तो मेरे को उसी वक्त माफ कर दिया। कहा कौन सा अमल करता था, क्या अमल करता था कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। उसने क्या कहा, अरे तुझे मालूम है हमारे बगदाद में एक मर्तबा एक अल्लाह के वली आए थे, ये बगदाद का वाकया, कहते बगदाद में एक मर्तबा अल्लाह के वली आए थे जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी। क्या नाम, हजरत बायजीद। वो कह रहा है, वो ख्वाब में कह रहा है अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, इसलिए कि बगदाद में एक मर्तबा एक बहुत बड़े आलिम आए थे हजरत बायजीद बुस्तामी, और वो ख्वाब में कहता मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई, इसलिए कि जब हजरत बायजीद बुस्तामी आए, इतना मजमा था, लोगों ने उनको ऐसा घेर लिया कि मेरे को तो देखने को भी नहीं मिला, अरे मेरे को तो मुलाकात के मौका भी नहीं मिला। लेकिन मैंने क्या किया, एक छोटी सी ऊंची जगह पर चढ़ गया और चढ़कर मैंने बहुत प्यार से उनके चेहरे को देखा। वो कहता मैंने बायजीद बुस्तामी के चेहरे को बहुत प्यार से देखा। जब मैं कब्र में गया, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे, तूने मेरे वली को प्यार से देखा था, आज मैं भी तुझे प्यार से देखने वाला हूँ। तूने मेरे वली को प्यार से देखा था। मेरे दोस्तों, ये औलिया किराम की जमात है, ये उलमा किराम की जमात है। आप दाई तरफ नजर डालो, बाई तरफ नजर डालो, यहाँ वो भी बैठा है, वो शेखुल हदीस भी तशरीफ फरमाए, जिन्होंने बुखारी शरीफ का सबक पढ़ाया, ये मुस्लिम पढ़ाने वाले, ये हदीस पढ़ाने वाले, ये तजवीज पढ़ाने वाले, ये फिक़ह पढ़ाने वाले। अल्लाह की कसम, ये वली है, प्यार से चेहरा देखते जाओ, अल्लाह मग़फ़िरत की रात बनाता जाएगा। अब मेरे प्यारो, बड़ी रात आने वाली है, बोलो कौन सी रात आने वाली, शब बारात, बोलो उसके बारे में कुछ बोलूं। भीग रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, घर में जाओगे कपड़ा गीला होगा, बड़ा टेंशन है ना। वो एक मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो वो शोहर गुस्से में क्या बोला मालूम, गुस्से में रोते अल्लाह, ये जल्लाद, अल्लाह उठा ले मेरे को, उठा ले। तो बीवी, वो तो उससे बढ़कर, वो रोते कहने लगी अल्लाह मेरे को भी उठा ले। तो इससे फौरन हाथ उठा, अल्लाह मेरी मत सुन, इसकी तो सुन ले। ये कौन सा महीना है? एक बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं, कहो सुभान अल्लाह कह दो अभी से। कौन सा महीना है? शाबान। अरे बोलो ना, कौन सा महीना है? शाबान। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस महीने के बारे में, क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी और रमज़ानु शहरुल्लाह। इब्ने माजा की रिवायत, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ओ मेरे सहाबा, ये शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अरे मेरे प्यारो, ये मोहम्मदी महीना, आने वाला इलाही महीना, बोलो ये मोहम्मदी, और वो, और ये रहमतुल लिल आलमीन है, तो वो रहमान और रहीम है। शाबान में रहमतुल लिल आलमीन है, तो रमजान में वो रहमान और रहीम है। हम तो इस वक्त इतने खुश नसीब है, इधर देखो तो भी रहमत है, इधर देखो तो भी रहमत। अरे कहो ना, मेरा खुदा भी करीम, मेरा रसूल भी करीम, मेरा खुदा भी करीम, मेरा रसूल भी करीम, हजारा नेमत था कि मन मयाने दो करीम। शायर कहता, इधर रमजान मेरा खुदा भी करीम, इधर शाबान मेरा मोहम्मद भी करीम। हजारों नेमतों मुझ पर कि मैं दो करीमों के बीच में हूँ।
اور جو دو غریبوں کے بیچ میں ہوگا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. تو یہ شعبان کون سا مہینہ؟ ایک بات بتاؤں، شعبان کتنے حروف ہے معلوم؟ شعبان میں کتنے حروف ہے؟ 5. ارے بولو بولو ساتھ میں بولو، دیکھو بارش ہو رہی ہے، ذرا جلدی جلدی بولو، کتنے حروف؟ 5. شین، بولو بولو، شین، عین، با، الف، نون. کبھی سنا؟ ارے کا مطلب کیا ہے؟ ارے میرے پیارے دوستو، یہ مطلب بیان کرنے والے اوہو اللہ کی قسم، یہ شعبان میں 5 حروف ہے، شین، عین، با، الف، نون. اس کا مطلب کیا؟ پوچھو، کس سے پوچھو؟ پیران پیر سے پوچھو، میران میر سے پوچھو، عالم ربانی سے پوچھو، فیض سبحانی سے پوچھو، قطب العارفین سے پوچھو، سلطان الواعظین سے پوچھو، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھو. کیا فرماتے میں رات کو سویا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے رات کو سویا، شعبان کا مہینہ پہلی رات. پیران پیر فرماتے میں سویا، میں نے ایک کہنے والے کو کہتا ہوا سنا، ایک دیکھنے والے کو میں نے دیکھا. کسی نے صبح میں پوچھا آپ نے کس کو کہتا ہوا سنا، کس کو دیکھا؟ کہا کس کو دیکھوں گا، یہ آنکھ جب بھی دیکھتی ہے تو آقا تاجدار مدینہ کی زیارت کرتی ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے شعبان کی پہلی رات میں سویا، میں نے خواب میں تاجدار مدینہ کو دیکھا. تاجدار مدینہ نے فرمایا عبد القادر کون سا مہینہ؟ شعبان، آپ کا مہینہ. کتنے حروف؟ بولو بولو، ہمارے نبی نے پوچھا کتنے حروف؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا 5. شین، عین، با، الف، نون. کا مطلب؟ اللہ کے مطلب نہیں معلوم، آپ ہی بتا دیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر 5 حروف ہے، شین ہے، عین ہے، با ہے، الف ہے، نون ہے. شین کے معنی شرافت ہے، یہ محمدی مہینہ ہے، یہ زمین اور آسمان پر شرافت کو بانٹنے والا مہینہ ہے. شین کے معنی شرافت. ارے بولو، شین کے معنی شرافت، یہ زمین پر بھی شرافت بانٹے گا، یہ آسمانوں پر بھی شرافت بانٹے گا. اس کے بعد عین کے معنی اولا کے معنی بلندی، یعنی شعبان میں کوئی بھی نیک عمل کر لے، عمل کرنے میں دیر ہوگی، آسمان پر اٹھانے میں دیر نہیں ہوگی. عین بلندی. کہا با کے معنی بر کے معنی نیکی. اس مہینے میں نیکی کرتا جا، یہ محمدی مہینہ ہے، اللہ بہت کچھ تجھے ثواب عطا کرے گا. ہو گئی 3 باتیں ہو گئی. پھر الف، اس پر مجھے بولنا ہے. الف، پیران پیر نے پوچھا اللہ کے رسول الف کا کیا مطلب؟ فرمایا الفت. بولو الف کے معنی الفت، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارے نبی نے فرمایا پیران پیر میران میر، یہ جو الف ہے نا، الف کے معنی الفت، الف کے معنی محبت. یعنی اگر تو نے کسی سے تعلق توڑا ہے، اگر تو کسی سے بات نہیں کرتا ہے، اگر تیرے دل میں کسی کا جلن ہے، اگر تیرے دل میں کینہ ہے، اگر تیرے دل میں کپٹ ہے، اگر تیرے دل میں بغض ہے، اگر تیرے دل میں دشمنی ہے، یہ مہینے میں معاملہ صاف کر لے، الفت محبت میں آ جا، ورنہ بڑی رات میں بھی تیری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. الفت. کتنے حروف ہو گئے؟ شین، عین، با، الف. وہ پیران پیر نے پوچھا ہوگا خواب میں آخر میں نون کا کیا مطلب؟ ہمارے نبی نے جاتے جاتے خواب میں جاتے جاتے فرمایا ارے شین کی شرافت لے لے. ارے بولو ساتھ میں بولو، شین کی شرافت لے لے، عین کی بلندی لے لے، ارے با کی نیکی لے لے، الف کی الفت لے لے، تو قیامت میں شعبان کا نون یعنی اللہ کا نور تجھے نصیب ہو جائے گا. قیامت میں اللہ کا نور. یہ شعبان 5 حروف. بھائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ بھائی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے میں ایک بات آپ کو کہوں گا، دیکھو یہ شعبان اب معلوم نہیں بڑی رات آ جائے گی، اس سے پہلے تو اپنا بتانا ہوگا نہیں، اس لیے یہ بڑی رات کے آنے سے پہلے کریں گے بھائی، عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک بیماری ہے میرے اور آپ کے اندر، اور ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات ہو یا شب قدر ہو، ہمارے نبی فرماتے ہزاروں راتیں شب برات ہو جائے، ہزاروں راتیں شب قدر ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے کچھ گنہگار ایسے ہیں کہ اس بڑی رات میں بھی میں ان کی مغفرت نہیں کرتا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. وہ میرے دوستوں جو خاص چیز ہے بتا دوں نا بھائی، بتا دوں نا آپ کو، پھر حدیث کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک خاص چیز ذرا کان کھول کے سمجھ لو، بہت بڑا کام ہو جائے گا میرے پیارو. آج اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے جلن ہے، بھائی کس کے لیے جلن؟ سمجھتے ہو نا، حسد، جیلسی. کوئی تھوڑا ترقی کرتا ہم کو برداشت نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں جلن ہوگی بڑی رات کو پوری رات بھی نماز پڑھے گا لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ہے نا؟ جلن ہے کہ نہیں؟ اور اس کو نکالنے کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا. آج سارا معاملہ جلن کے اوپر ہے. ارے سارا معاملہ جلن کے اوپر ہے. آدمی نام کچھ دیتا ہے اور کام کچھ.
जलन है, बस एक जलन है, एक अदावत है, कीना है, कपट है। अगर किसी आदमी को हमने तरक्की करता हुआ देखा, अगर किसी आदमी को हमने चढ़ता हुआ देखा, अगर किसी मुसलमान को हमने अच्छी हालत में देखा, अरे वो क्या चीज है कि वो अच्छी हालत में जाता है, तुझको रात को नींद क्यों नहीं आती है? वो एक जलन है। उन्वान आदमी कुछ भी दे, डिप्रेशन हो गया, मैं बीमार हो गया, अरे मेरे सर में दर्द हो गया। लेकिन मेरे प्यारों, एक बात याद रखना, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, आपने को कौन फरमाते? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, जिसके दिल में किसी की जलन होगी वो बंगले में सोया होगा, लेकिन उसको चैन की नींद अल्लाह नसीब नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, ये जलन, और इसको निकालने की कोई फिक्र ही नहीं करता। नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, तरावी पढ़ता है, उम्रा करता है, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया तू सारी इबादतें कर ले, लेकिन राई के दाने के बराबर किसी की जलन होगी, हम इस जलन की वजह से कयामत में तेरी सारी नेकियों को जलाकर खत्म कर देंगे। एक बात बताओ, किसी गांव में है ना, कोई कुआं था, उसमें चूहा गिर गया। क्या गिर गया? उलमा किराम जानते हैं मसला, चूहा गिर गया। अब कोई मुफ्ती साहब के पास गया, मुफ्ती साहब वो चूहा गिर गया और मर गया, तो कुएं का पानी क्या करे? कुएं का पानी क्या? मुफ्ती साहब ने कहा, जो भी फतवा होगा, मुफ्ती साहब ने कहा भाई 20 डोल निकाल लेना कि 30 डोल निकाल लेना। वो गया 20 डोल निकाला, 30 डोल निकाला, आकर कहता कि मुफ्ती साहब मेरा कुआं पाक हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए कुएं में चूहा गिर गया था, मर गया था, आपने 20 डोल निकालने का, मैंने निकाला। अरे आपने 30 कहा, मैंने निकाला, और मुफ्ती साहब मैंने तो और 20 निकाल के 50 पूरा कर दिया, अब मेरा कुआं पाक हुआ कि नहीं हुआ? मुफ्ती साहब ने कहा चूहा निकाला कि नहीं निकाला? वो तो अंदर ही पड़ा है। चूहा निकाला, वो तो अंदर ही पड़ा है। अब मुफ्ती साहब भी सर पे हाथ पटकने लगे कि तू पूरा कुएं का पानी निकाल दे, कुआं पाक नहीं होगा जब तक वो मरा हुआ चूहा बाहर नहीं निकालेगा। आज मेरे दोस्तों, हमारा भी हाल है। फजर की नमाज से पहले तहज्जुद भी पढ़ता है, अरे फजर के बाद इशराक भी पढ़ता है, अरे उसके बाद चाश भी पढ़ता है, अरे उसके बाद मगरिब बाद अवादीन भी पढ़ता है, अरे वो फजर जोहर असर मगरिब ईशा की नमाजें पढ़ता है, अरे माशाअल्लाह उसके चेहरे पर दाढ़ी है, अरे अल्लाह के रास्ते में उसका वक्त भी लगता है, अरे खानकाहों में भी जाता है, अरे मदरसों में भी पढ़ता पढ़ाता है, अरे मेरे दोस्तों बहुत प्यारा है। लेकिन दिल में अगर वो जलन का चूहा है तो बताओ दिल पाक होगा? कितनी भी डोले निकालेगा, लेकिन चूहा जब तक नहीं निकलेगा कुछ पाकी आने वाली। इसलिए मेरे प्यारों में आप सबसे अपील करूंगा, ये दिल की जलन बाहर फेंक दो, मोहब्बत ले आओ। ये शाबान महीने में अली हमको वही उल्फत और मोहब्बत का पैगाम देता। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। और एक दूसरी बात सुन लो मेरे जवानों, सुनो, ये बड़ी रात आने से पहले आपके सामने खुलकर एक बात बता दो, अपनी माँ और अपने बाप से माफी मांग लो। करोगे इंशाअल्लाह? ये महीना आने से पहले अपनी माँ और अपने अब्बा से, अरे बोलो ना, अपनी अम्मी और अपने अब्बा से। क्यों? इसलिए कि सब रिवायतों में लिखा, सारी रिवायतों में जहाँ शब बरात का बयान आता है, जहाँ 15वीं शाबान के रोजे का बयान आता है, वहाँ ये जरूर आता है, हमारे नबी ने फरमाया अगर किसी की माँ नाराज होगी, किसी का बाप नाराज होगा, वो पूरी रात जागे, इबादत करे, लेकिन अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। इसे करेंगे भाई, माँ बाप से माफी मांग लेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, मांगेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात समझना, माफी इसका मतलब नहीं है कि बोल दो अम्मा मेरे को माफ करना, अब्बा मेरे को माफ करना। मेरे दोस्तों, माफी इसका मतलब नहीं है। अरे माँ के पास चला जा, माँ की ममता बड़ी प्यारी है, माँ की ममता बहुत प्यारी है। अरे माँ के पास चला जा और आंखों से आंसू निकाल और कह दे माँ बहुत सताया, बहुत तकलीफ पहुंचाया, ए माँ मैंने तुझे बहुत दुख दिए, ए माँ बड़ी रात आ रही है, मुझे माफ कर दे। अगर माँ की जुबान से कांपते कांपते हाथों से माँ ने सर पे हाथ रखा और कहा बेटे जा, मैंने तुझे माफ किया, मैं कसम खाकर कहता हूँ जमीन पर माँ माफ करेगी। अल्लाह कहेगा मैं हजारों माओं की ममता से ज्यादा ममता रखता, जब एक माँ ने तुझे माफ कर दिया तो पैदा करने वाला खुदा क्यों माफ नहीं करेगा? भाई करेंगे भाई, इंशाल्लाह करेंगे, बोलो इंशाल्लाह करेंगे। अब बस मेरे दोस्तों, ये 2 काम के लिए तो तैयार हो जाओ, तैयार रहेंगे ना इंशाल्लाह। अब दाढ़ी पर कुछ नहीं बोलूंगा, शेख साहब ने मेरा काम पूरा कर दिया है। दाढ़ी पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आज मुझे बहुत फायदा हुआ। शेख साहब ने जो प्यारी बात बताई कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं थे, अल्लाह ने बशरन सविया कहा, और इनसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं थे। और दाढ़ी रखना खूबसूरती है भाई, है ना? खूबसूरती है ना? अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, ये हमारे नबी के चेहरे की खूबसूरती है। ये खैर, ये बड़ी रात के आने से पहले एक आखिरी बात करूंगा, फिर दुआ करेंगे, फिर कोई काम दुआ करेंगे। एक बात सुन लो, बहुत प्यारी बात है मेरे दोस्तों, ये बड़ी रात आने वाली है। अरे बोलो, ये बड़ी रात, जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये रात आई। मैं 10 मिनट लूंगा, इजाजत है ना?
only 10, 10 मिनट भाई देंगे ना इंशाल्लाह? अरे देंगे ना? नहीं भाई दीन के वास्ते तो देना ना, भले आसमान से अल्लाह की रहमत आ रही, देंगे ना इंशाल्लाह? कभी कभी एक आदमी घर में गया, एक आदमी घर में गया, घर में जाके बेचारा थका थका था, घर में गया, कहा खाना 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 खाना, अपनी बीवी को कहा खाना तैयार कर, खाना तैयार कर। तो आंख में कहा अभी पका ही का है खाना। तो इसका दिमाग गया, अरे दिमाग गया, कहा कि खाना नहीं पका है, चल मैं बाहर जाके खा लेता हूँ। जैसे बाहर जाने लगा तो बीवी ने कहा 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट 5 मिनट। तो कहा 5 मिनट में तू खाना बना लेगी? कहा नहीं 5 मिनट में मैं तो तैयार हो जाऊंगी ना। मुझे अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कल हंस लेना, थोड़ा उधार भी तो रखो। अब बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूं भाई, सब इस हदीस के बाद दुआ के लिए हाथ उठेंगे इंशाअल्लाह, बोलो उठेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह अपनी रहमत बरसाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों सुनो, जब शबे बारात 15वीं रात हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनना सुनना, हमारी माँ क्या फरमाती, हमारी माँ हजरत आयशा, साथ में बोलो हमारी माँ क्या फरमाती? फरमाती रात को घर में खाने को कुछ नहीं था, हजरत आयशा फरमाती रात में घर में खाने को कुछ नहीं था और मेरी बारी थी और अल्लाह के रसूल मेरे पास आने वाले थे। हजरत आयशा फरमाती मैंने सोचा अल्लाह के रसूल आएंगे और आकर कहेंगे खाने को कुछ है, मैं कहूंगी कुछ नहीं तो मुझे शर्म आएगी, इसलिए हजरत आयशा फरमाती कि मैंने जब देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे, हजरत आयशा फरमाती जानबूझकर मैंने चादर अपने ऊपर रखा और आंखों को बंद कर दिया और ऐसा बताया जैसे मैं सो गई हूँ, ताकि मेरे नबी आकर पूछेंगे खाने को कुछ है और मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मेरे घर में पीने को कुछ नहीं, मेरे घर में एक लुकमा नहीं, मेरे घर में एक रोटी का टुकड़ा नहीं, मेरे घर में खजूर का एक बीज नहीं, बस वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि मैं सो गई। सुनना, हजरत आयशा फरमाती मैं सोई तो न थी, सिर्फ मैंने बताया कि मैं सो गई, लेकिन मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली रखी। हजरत आयशा फरमाती मैंने चादर में से आंख को खुला रखकर देखा। हजरत आयशा कहती अल्लाह की कसम मेरे नबी घर में आए और आकर अस्सलाम वालेकुम। हजरत आयशा कहती अल्लाह की कसम इतना प्यारा सलाम किया कि सोने वाला उठे नहीं और जागने वाला जवाब दे दे, सोने वाला उठे नहीं, डिस्टर्ब नहीं हुए, और जो जागता हुए वो। हजरत आयशा कहती मैंने दिल में जवाब तो दे दिया। हजरत आयशा फरमाती मेरे नबी आए, मैंने देखा चेहरे पर काफी गम और काफी उदासी है, लेकिन हजरत आयशा कहती मैं ऐसे बनी रही जैसे मैं सो रही हूँ। हजरत आयशा फरमाती मैंने अपनी आंखों से देखा अल्लाह के रसूल ने वजू फरमाया, अल्लाह के रसूल ने मिसवाक किया, अल्लाह के रसूल ने वजू फरमाया, अल्लाह के रसूल ने 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर हजरत आयशा फरमाती जिस चादर को मैंने ओढ़ा था उसी चादर को मेरे महबूब ने भी ओढ़ा। हजरत आयशा फरमाती मेरे करीब आए, ऐसा लगा मुश्क का समंदर मेरे करीब में आ चुका है। हजरत आयशा फरमाती मेरे नबी मेरे करीब में आ गए। हजरत आयशा फरमाती अल्लाह की कसम इतना सुकून होता था जब मेरे नबी मेरे पास हुआ करते थे, और मेरे दोस्तों सुकून क्यों ना होगा, इसलिए कि ये तो वो चेहरा था जिसकी कसम अल्लाह आसमानों पर उठाया करता था। हजरत आयशा फरमाती मुझे आंख लग गई, सुनो सुनो, हजरत आयशा फरमाती मुझे आंख लग गई। हजरत आयशा फरमाती आंख लग गई, आधी रात को आंख खुली। हजरत आयशा फरमाती आधी रात को आंख खुली तो मैं घबराई, इसलिए कि मेरे नबी नहीं है, मेरे नबी मेरे बाजू में नहीं, जो मेरे नबी मेरी चादर में सोए थे वो मेरे नबी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती घबरा कर मैंने चादर को हटाया और मैंने इधर देखा उधर देखा, मेरा छोटा सा कमरा था। हजरत आयशा फरमाती मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। हजरत आयशा फरमाती मैं घबरा गई। देखो बहुत सच बोलने वाली हमारी माँ क्या फरमाती, मुझे ऐसा लगा कहीं किसी और बीवी के कमरे में तो नहीं चले गए। हजरत आयशा फरमाती वो रात के सन्नाटे में अपने घर से बाहर निकली और दिगर अज़वाज मुताहरात, अरे यहाँ किसी और बीवी का कमरा है, फिर किसी और बीवी का कमरा है, फिर किसी और बीवी का कमरा। हजरत आयशा फरमाती वो रात के सन्नाटे में मैंने तमाम बीवियों के कमरे के पास चक्कर लगाई, लेकिन वापस रोते रोते आ गई और मुझे यकीन हो गया कि मेरे नबी यहाँ नहीं है, इसलिए कि मेरे नबी जहाँ होते थे वहां से 40 कदम तक मुश्क की खुशबू आया करती थी। हजरत आयशा घर में आ गई, अंधेरा, घर में आ गए, मेरे नबी कहाँ चले गए। आधी रात को मेरे नबी, मेरे दोस्तों वो कैसी तड़प होगी, कैसी कुरान होगी। वो हजरत आयशा घर से बाहर निकली और सोचने लगी मेरे नबी अपनी बेटी के घर गए होंगे, इसलिए कि मेरे नबी को अपनी लाडली बेटी फातिमा से बहुत मोहब्बत है, अपनी चहेती बेटी से। बस हजरत फातिमा गई सीधे हजरत फातिमा के घर गई, आवाज दी कि हजरत फातिमा आ गई। हजरत फातिमा सामने आई, कहा आयशा आधी रात को ये मेरे घर पर क्या मामला। हजरत आयशा ने रोते रोते कहा, पूरा वाकया सुनाया कि मेरे नबी कहाँ चले गए, तेरे अब्बा कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। अरे मेरे दोस्तों फातिमा तो बेटी थी ना, अरे बोलो फातिमा तो बेटी थी। फौरन अपने शोहर को बुला कर लाई, कहो शोहर कौन,
حضرت علی آئے. حضرت علی کے سامنے جب حضرت فاطمہ نے بات کی، ارے وہ علی شیر خدا تھے، وہ حضرت علی ہمارے نبی سے بہت محبت کرنے والے. حضرت علی نے کہا عائشہ فاطمہ یہی کھڑی رہو، میں ابھی جاتا ہوں اور میرے نبی کی خبر لاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا جب ہمارے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے، ہمارے نبی کو تلاش کرنے کے لیے گئے، ارے کسی گلی میں بھاگتے تھے تو کسی گلی میں دوڑتے تھے، کسی گلی میں چلتے تھے تو کسی گلی میں پکارتے تھے. لیکن حضرت علی فرماتے وہ جنت البقیع، وہ مدینے کا قبرستان جنت البقیع جس کا نام بقیع غرقد بھی، وہ حضرت علی کیا فرماتے، جنت البقیع کے باہر ایک میدان، بھائی جنت البقیع کے باہر ایک میدان. حضرت علی فرماتے میں نے دور سے دیکھا آسمان پر ایک نور کی بدلی ہے. حضرت علی فرماتے وہ نور کی بدلی دیکھ کر سمجھ گیا، میں دیکھ کر سمجھ گیا یہ نور کی بدلی میرے محمد کے واسطے آئی ہوئی ہے. بس حضرت علی فرماتے وہیں سے دیکھا نور کی بدلی اور دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے. اور جنت البقیع کے باہر ایک میدان ہے، وہاں سجدے میں رو رہے ہیں اور آسمان پر نور کی بدلی ہے. میرے پیاروں سننا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرے نبی رات کو امت کے واسطے رونے گئے. حضرت عائشہ گھر آئی، بولو حضرت عائشہ گھر آئی. حضرت علی نے فاطمہ کو کہا چلو ہم بھی گھر چلے، اللہ کے رسول تو امت کے واسطے رو رہے. حضرت فاطمہ تو بیٹی تھی نا، بولو حضرت فاطمہ کیا کہا، نہیں مجھے لے چلو نا، مجھے لے چلو، آج میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ نور کی بدلی بھی دیکھنا چاہتی ہوں اور میرے ابا کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتی. حضرت علی راحت کو لے کر گئے، بولو سبحان اللہ کا سبحان اللہ. حضرت علی راحت کو لے کر گئے. میرے دوستوں جب وہ نور کی بدلی کو دیکھا اور ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، سننا اور میرے احمدآباد والوں کان کھول کر سننا، ہمارے نبی سجدے میں ہے، روئے جا رہے روئے جا رہے روئے جا رہے. حضرت فاطمہ آئی ہے. میرے دوستوں وہ سجدہ بھی کیسا پیارا ہوگا جو اللہ کے سامنے ایسا ہوگا کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ میری بیٹی میرے پاس آئی ہوئی ہے، یہ بھی نہیں معلوم میرا داماد میرے پاس آیا ہوا ہے. حضرت علی بھی کھڑے ہیں، حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہے. میرے دوستوں ہمارے نبی سجدے میں، یہ شب برات، یہ 15ویں شعبان، ہمارے نبی سجدے میں روئے جا رہے روئے جا رہے. حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی کی ایک آہ نکلی، ایسی آہ نکلی جیسا کوئی گرم پانی کھولتا ہوا آتا ہے، اس طرح آہ نکلی. حضرت فاطمہ نے کیا کہا، اپنے شوہر سے کہا او میرے ابا کی آہ نکلی، میں ابا کو سجدے سے اٹھا لو. حضرت فاطمہ آگے بڑھی تو حضرت علی نے ہاتھ پکڑ لیا، نہ وہ سجدے میں ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ نبی اور اللہ کا معاملہ ہے. حضرت فاطمہ پھر پیچھے ہٹ گئی. تھوڑی دیر میں ہمارے نبی کی پھر ایک چیخ نکلی، ایک آواز نکلی. حضرت فاطمہ نے کہا میں میرے ابا کو اٹھا دو. اور روتے روتے فاطمہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ابا کی روح چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ابا اللہ کو پیارے ہو جائے. کیسی چیز ہو، کیسی پکار ہے، کیسی آواز ہے، کیسا رونا ہے، کیسی آہے ہے. حضرت علی نے کہا نہ اللہ کے سامنے رو رہے، اٹھانا نہیں، اللہ کے سامنے رو رہے. میرے پیارو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، ابا سامنے ہے. تیسری مرتبہ جو ہمارے نبی کی چیخ نکلی ہے، حضرت فاطمہ نے حضرت علی کا ہاتھ چھڑایا. ارے نبی کی محبت تھی، ابا کی محبت تھی. حضرت فاطمہ آگے گئی، او میرے احمدآباد والوں، حضرت فاطمہ آگے گئی اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے نبی کے مبارک کندھے کو پکڑا اور یوں سجدے سے اٹھایا، یوں سجدے سے اٹھایا. حضرت فاطمہ میرے پیارو اس کا جواب قیامت میں کون کیسے دے گا. حضرت فاطمہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے ابا کو اٹھایا، آپ کا پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی تھی. حضرت فاطمہ فرماتی آپ کا سینہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. حضرت فاطمہ کہتی اللہ کی قسم جس زمین پر سجدہ کیا وہ زمین بھی آنسو سے بھری ہوئی تھی. لیکن میرے پیارو حضرت سوچو وہ وقت کیسا ہوگا. حضرت فاطمہ نے یوں اللہ کے رسول کے کندھے مبارک کو پکڑا اور کندھے مبارک کو پکڑ کر یوں اٹھایا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا، آنکھوں میں آنسو ہوئے، چہرے پر آنسو ہوئے، داڑھی پر آنسو ہوئے، سینے پر آنسو ہوئے. ہمارے نبی نے یوں حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھا، اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا، بڑے پیار سے فرمایا بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی فاطمہ جلدی اٹھا دیا ورنہ صبح تک پوری امت کو معاف کرا دیتا. اے بیٹی فاطمہ جلدی اٹھا دیا ورنہ صبح تک پوری امت کو معاف کرا دیتا. میرے پیارو آج اللہ کو حاضر ناظر مان کر کہو جو نبی اس طرح تڑپ رہے تھے ہمارے واسطے، آج ہم نے اس نبی کے ساتھ کتنی غداری ہوئی. میرے دوستوں کتنی غداری ہوئی اس نبی کے ساتھ. آج میرے دوستوں ہمارے پاس نماز نہیں، شعبان مہینہ، شعبان یہ اتنا بڑا مجمع آ کر بیٹھا ہے، تھوڑا تو شرم کرو میرے پیارو، اللہ کے واسطے تھوڑی تو شرم کرو کہ شعبان مہینہ ہے اور ہماری کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہے. شعبان مہینے میں نمازیں قضا ہو رہی. ایک آخری بات بتا کر بات ختم کرو. کون سی رات آنے والی؟ شب برات. حضرت عائشہ روتی تھی، حضرت عائشہ اس رات میں رو رہی تھی. کسی نے آ کر کہا شب برات مغفرت کی رات، رحمت کی رات، اللہ معافی کا اعلان کرتا ہے. اور عائشہ سے کہا تم روتی ہو.
حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ میں نے میرے پیارے نبی سے سنا آج کی رات اللہ آسمان پر فیصلہ کرے گا یہ سال کون جینے والا اور کون مرنے والا. اللہ فیصلہ کرے گا, یہ فیصلے کی رات ہے. اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. سننا, ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شب برات, یہ 15ویں شعبان والی رات, حضرت عائشہ نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ فیصلہ کرے گا یہ آنے والے سال میں کون جیے گا. بولو بولو, آنے والے سال میں کون جیے گا اور کون. یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ آنے والے سال میں کون کھائے گا اور کون بھوکا مرے گا. یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ آنے والے سال میں کون بیمار ہوگا کون تندرست رہے گا. یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ آنے والے سال میں کس کو عزت ملے گی کس کو ذلت ملے گی. لیکن حضرت عائشہ رو کر کہتی تھی آنے والے سال میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو ایمان ملے گا اور کس کا ایمان چھین لیا جائے گا. حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی میں نے میرے نبی سے سنا تب سے روتی ہوں کہ اللہ, اے اللہ تو سارے فیصلے کرے گا لیکن اللہ میرے ایمان کے چھیننے کے فیصلے مت کرنا. میرے دوستو, ہماری ماں جب دعا مانگتی تو ہم کو بھی دعا مانگنا اللہ ہمارے ایمان کے چھیننے کا فیصلہ نہ کرے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں, سنو 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 ایک بات سنو. آپ کو یہ حدیث سارے علماء کہیں گے ہمارا بچہ یا ہماری بچی 7 سال کی ہو جائے. کتنے سال کی؟ پورا مجمع بولے کتنے سال کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اسے نماز کا حکم دو. مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو. مارو مت, حکم دو بیٹا چل نماز پڑھ, چل او بیٹی چل نماز پڑھ گھر میں, چل بیٹا نماز پڑھ. 7 سال کا ہو تو حکم دو. ایک حدیث میں لکھا حکم دیتا ہے باپ, اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. آگے کیا فرمایا؟ وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10. حدیث پاک میں لکھا بیٹا بیٹی 10 سال کی ہو جائے اور پھر نماز نہ پڑھے تو حکم بھی دو اور نہ پڑھے تو آہستہ سے پٹائی بھی کرو, چلو یہ تو اس وقت جب کہ عمر کتنی ہے. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سب بڑے بڑے جوان ہو گئے, یہ نماز نہ پڑھے تو کیا معاملہ ہے؟ یہ نماز نہ پڑھے تو کیا معاملہ ہے؟ جب 10 سال کے بچے کو جس پر نماز فرض نہیں ہے اگر وہ نماز چھوڑے تو حدیث میں لکھا اسے مارو. اور یہ بڑے اور میں صحیح کہتا ہوں میرے پیارے دوستوں, یہ بڑے جنہوں نے نمازیں چھوڑی ہے, فجر کی نمازیں چھوڑی ہے, آپ کو کوئی نہیں مارے گا. لیکن ایک صحابی حضرت محسن فرماتے تھے کوئی نہیں مارے گا. تو یاد رکھنا کہ اللہ قیامت میں بہت مارے گا. اس لیے میرے پیاروں آج طے کرو. دیکھو یہ شعبان مہینہ, آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ, بہت پیارا مہینہ میرے پیاروں. اس لیے سب مل کے دعا کریں. بھائی دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب آمین کہتے جا. اللہ یہ سارے علماء کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ان علماء کو, خاص کر کے ہمارے اس مدرسے کے شیخ الحدیث کو اور اسی طریقے سے ہمارے شیخ حنیف صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور سارے اساتذہ کی عمر میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. اور ہمارے مولانا حبیب صاحب کی جو محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس محنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو مسجد کے لیے ابھی سنگ بنیاد ہوئی ہے ہم سب دعا کرے اللہ اس گھر کو آباد بنا دے, اللہ اس گھر کو جاندار بنا دے, اللہ اس گھر کو شاندار بنا دے, اور اللہ اس گھر کو قیامت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اور میرے دوستوں میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا, بہت لمبے زمانے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہم سب کی ملاقات نصیب فرمائے. اب میرے پیارے دوستوں دیکھو یہ گھڑی اتنی مبارک گھڑی ہے اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس, کون حضرت عبداللہ ابن عباس, وہ باقاعدہ مدینے میں اپنے خادم کو بھیجتے تھے جاؤ معلوم کرو کوئی قرآن ختم کر رہا ہے, معلوم کرو کوئی قرآن ختم کر رہا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا خادم آتا تھا کہتا تھا فلاں گھر میں قرآن ختم ہونے والا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے ان کو کہو ختم نہ کرے, ہم آئیں گے پھر ختم کرے. کہا کیوں؟ کہا ختم کے بعد وہ جو دعا مانگے گا اس کی بھی قبول ہوگی, اللہ میری بھی قبول کر لے گا. میرے دوستو یہاں 32 حافظ قرآن آپ کے سامنے, یہ بڑے علماء کرام, یہ قرات سبا اور ثلاثہ یعنی جو قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے یہ 7 طریقے سے اور 10 طریقے سے قرآن کریم کو پڑھتے. یہ سبا والے, عشرہ والے, ثلاثہ والے, یہ بڑے علماء کرام یہاں ہیں. معلوم نہیں کون یہاں اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا جس کے صدقے میں اللہ معاف کرے گا. ہم سب دعا کریں کہ اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے اور اللہ یہاں سے حافظوں کی اور عالموں کی قیامت تک جماعتوں کی جماعت عطا فرمائے. اور میرے ساتھ جتنے آئے ہیں ہمارے حبیب بھائی ہو, ساجد بھائی ہو, ہمارے مولانا عثمان صاحب ہو, ہمارے ہدایت بھائی ہو, میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا جو 2 پیر سے میرے ساتھ میں چلے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے چلنے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت سے لوگوں نے پرچیاں دی ہیں, کسی کی بیٹی بیمار ہے, کسی کی بیوی بیمار ہے, کسی کا بھائی بیمار ہے, کسی کا بیٹا بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, بڑے بیمار ہیں. بہت سے احباب, اب سب کے نام تو یہاں بیان نہیں ہو سکتے لیکن اللہ رب العزت سب کے نام جانتا ہے. اب
ہم حضرت قاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ دعا فرمائیں اور مجمع اس پر آمین کہے گا، اور اپنے اپنے دلوں میں سب اپنی جائز مقاصد کو رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو جانتا ہے. اور آج کی رات جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور آج کے بیان کی کیسٹ فاروق بھائی سائیکل والوں کی دکان پر آپ کو دستیاب ہوگی. ختم بخاری کے موقع پر شیخ حنیف صاحب کا جو بیان تھا، اور مسابقۃ القرآن کے موقع پر جو قاری صدیق صاحب کا بیان تھا، اسی طریقے سے قاری احمد علی صاحب کی جتنے بیانات ہوئے ہیں ان تمام کے تمام پروگرام کی کیسٹ جو ہے نا آپ کو فاروق بھائی سائیکل والوں کے یہاں ملے گی. حفاظ کرام اور پروگرام میں جو شریک تمام طلبہ ہیں وہ مسجد میں اکٹھا ہو جائیں تاکہ ان کو اپنا انعام دے دیا جائے. اور باہر سے آنے والے جو مہمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کا جو کھانا باقی ہے تو اسکول پر تشریف لے جائیں، ان کے لیے کھانا انتظار کر رہا ہے. اور جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں ان کے قیام طعام کا انتظام کیا گیا ہے، وہ یہاں سو سکتے ہیں اور ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا ہے. اور دوسرے حضرات سے گزارش ہے کہ جو بچھال بچھی ہوئی ہے اس کو بہت پیار سے اٹھائیں تاکہ بہت زیادہ خراب نہ ہو. اور آپ حضرات کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور جتنے سکون اور وقار کے ساتھ ایسی بارش میں آپ بیٹھے ہیں اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر 2 منٹ ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت ہے ہم ذکر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے جیسے یہاں پر جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. لیکن ایک بار جب ہم یہاں سے چلے میرے دوستوں ملاقات کی کوئی تکلیف نہ اٹھائے. میں ابھی سے آپ کو سلام کر دیتا ہوں، آپ سب میرے سلام کا جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور گردن جھکا دے اور جب دعا ہو تو ہر دعا پر آمین کہے. ہماری آمین فرشتوں کی آمین جڑ جائے گی، اللہ آسمانوں پر اٹھائے گا. ویسے بھی شعبان کا مہینہ گردن جھکا دے، سب گردن جھکا دے. پیار محبت کے ساتھ اللہ حاضر ناظر پیار محبت کے ساتھ کہیں اللہ 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا أول الأولين يا أول الأولين
الاولین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیری رحمت برس رہی ہے مولا. ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے جب آسمان سے پانی آتا ہے بندہ جو بھی مانگتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا. اے اللہ آج بہت پیاری رات ہے مولا. معلوم نہیں آئندہ کبھی ایسی پیاری رات ہمیں ملے گی نہیں. اللہ شعبان مہینہ ہے تیرے پیارے نبی کا مقدس مہینہ ہے. اے اللہ نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تجھے تو کوئی بہانہ چاہیے نہ مولا, تو بہانے پر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اللہ شعبان مہینہ اس کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ مجمع بہت پیارا ہے. یہ 32 معصوم بچے بیٹھے, اللہ یہ حافظ قرآن بیٹھے, اللہ ان کا معصوم چہرہ. اے اللہ یہ حافظ قرآن بیٹھے, یہ عالم قرآن بیٹھے, یہ قاری قرآن بیٹھے, اللہ ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ علماء کرام کی جماعت بہت پیاری جماعت بیٹھی ہے. اے اللہ ان کا حدیث پڑھانا, ان کا قرآن پڑھانا, ان کا تفسیر پڑھانا, یہ سال بھر مدرسے کی 4 دیواری میں رہے ہیں مولا. آج ان کے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں مولا, ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں, بہت ساری ماں بہنیں بیٹھی ہے. اللہ معلوم نہیں اس میں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے سناٹے میں بلبلاتا ہوگا. اے اللہ آج اس کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا تو کتنا کریم ہے مولا, تو رحمان ہے مولا, تو رحیم ہے مولا, تو وہاب و ستار و غفار و تواب ہے اللہ. اے اللہ تو کتنا رحیم ہے مولا. ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا جب روتا ہے, اللہ جب روتا ہے تو آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اسے کہو رونا بند کر دے, مجھے شرم آتی ہے. اے اللہ تو کہتا مجھے شرم آتی ہے. اللہ ایسے بوڑھے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. اے اللہ آج کسی کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف فرما دے. اور اللہ خواب دیکھنے والے نے جو خواب دیکھا, خواب دیکھنے والے نے جو خواب دیکھا تیرے نبی کے بارے میں دیکھا, تیرے نبی کے بارے میں دیکھا, وہ تشریف لانے والے حضرت بلال تشریف لانے. اللہ ہم تو بہت گنہگار ہیں مولا, بہت گنہگار ہیں مولا. اے اللہ ہم تو بہت گنہگار ہیں مولا. اے اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نبی کے نذرانے یہاں پیش فرما دے, تو بلال کی نظر یہاں پر پیش فرما دے. اللہ ہم تو اسی نظر کے تو محتاج ہیں مولا. ان کی کیا ایک نظر پڑے گی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اے اللہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا, بہت احسان ہے. اللہ یہ مجمع بیٹا ہے, یہ مجمع بیٹا اللہ سب تیرے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں مولا, بہت محبت کرتے ہیں مولا, بہت محبت کرتے ہیں مولا. اے اللہ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا, نہ رات کا چین دیکھا نہ دن کا سکون دیکھا. اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں مولا, ہم بے شک نالائق ہیں مولا. اللہ ہم پاپی ہیں مولا, ہم مجرم ہیں مولا, لیکن تیرے نبی تو گنہگاروں سے بھی تو محبت کرتے تھے نا. اے اللہ جب وہ صحابی نے چوری کی, اللہ جب وہ صحابی نے چوری کی اور تیرے نبی کو خبر ملی, نبی نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے گا, ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن اللہ اے اللہ جب ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا پیارے نبی پیچھے ہٹتے گئے, پیچھے ہٹتے گئے, پیچھے ہٹتے گئے, ایک دیوار کا ٹیک لگا دیا. اے اللہ جب وہ ہاتھ کٹا ہے, وہ ہاتھ کٹنے والے کی جو آواز نہ نکلی, ہمارے نبی کی آہ نکل گئی, ہمارے نبی کی چیخ نکل گئی. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں, وہ تو چور ہے. اللہ کے رسول آپ روتے. ہمارے نبی روئے, بہت روئے اور رو کر کہا عمر تم نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چور ہے, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ میرا تو امتی ہے نا, میرا امتی ہے, مجھے تو میرے ہر امتی سے بہت پیار ہے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا, شعبان کی رات ہے مولا, بہت بڑے پاپی ہے مولا, بہت بڑے مجرم ہے مولا, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گنہگار ہے مولا, ہم گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں مولا. اے اللہ آج کی رات ہمیں مغفرت فرما دے مولا, اللہ رحم فرما دے مولا, اللہ کرم فرما دے مولا, اے اللہ مہربانی فرما دے مولا, اے اللہ رحمت اتار دے مولا, اے اللہ اپنے غصے سے بچا لے, اللہ اپنے قہر سے بچا لے. اللہ تو کتنا اچھا ہے مولا. یا اللہ کبھی رات کے سناٹے میں میرے جیسا نالائق سوچتا رہتا, اللہ تو کتنا اچھا ہے مولا, تو نے ہمیں کلمہ دیا مولا. اللہ تو چاہتا تو ہم کو یہودی بنا دیتا, ارے تو چاہتا تو ہم کو عیسائی بنا دیتا, ارے تو چاہتا تو ہم کو مجوسی بنا دیتا. اے اللہ تو نے کلمہ دے دیا مولا, اس کلمے کی حفاظت فرما دے مولا. اے اللہ یہ بہت پیارے پیارے بندے بیٹھے ہیں مولا. اے اللہ ان نیک بندوں کے درمیان میں ایک میرے جیسا نالائق بھی بیٹھا ہے مولا. اے اللہ بے شک کلمہ دیر میں ملا مولا, اللہ کلمہ دیر
میں ملا مولا اب اس کلمے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آج اس بڑے مجمع میں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہم کلمے کے معاملے میں بہت کمزور ہیں مولا. اے اللہ ہم کلمہ تیرے پاس امانت رکھتے ہیں, جب ضرورت ہو ہمیں واپس کر دینا اللہ, موت کے وقت ہمیں واپس کر دینا. اے اللہ کلمے والی موت عطا فرما دے. اے اللہ اللہ بہت مبارک رات ہے مولا. اے اللہ تیری رحمت کی گٹائیں ہمارے سامنے مولا. اے اللہ آج ہم تیرے سامنے ایک بھیک مانگتے مولا, ہماری ماں کو معاف کر دے, ہمارے ابا کو معاف کر دے, ہماری ماں کو معاف کر دے, ہماری ماں کو معاف کر دے اللہ, ہماری ماں کو معاف کر دے اللہ. ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا, بہت محنت سے ہمیں بڑا کیا ہے مولا. لوگوں کی گالیاں کہا کہ ہماری ماں نے ہمیں بڑا کیا ہے مولا. اللہ ہم رات کو اللہ ہم چھوٹے تھے, رات میں بیمار ہوتے تھے, ہم دوا پی کے سو جاتے تھے, ماں نہیں سوتی تھی اللہ ماں نہیں سوتی تھی. اے اللہ ہم کو رات کو ٹھنڈی لگتی تھی, ماں اپنی چادر ہمیں اڑا کے خود بیچاری کب کپاتی سو جاتی تھی. اے اللہ ہماری ماں کو ہم سے راضی کر دے مولا, ہماری ماں کو ہم سے راضی کر دے مولا. اے اللہ ہمارے ابا کو ہم سے راضی کر دے مولا. ہمارے ابا نے خون پسینے کی کمائی کو ایک کر دیا, بہت محنت کی مولا, بہت محنت کی مولا. ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما اللہ, تندرستی عطا فرما اللہ, صحت عطا فرما اللہ, ان کے سائے کو ہمارے سر پر تاجر قائم و دائم فرما. اور اللہ یہ مجمع میں بہت سارے بیٹھے, کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا ہوگا. اللہ یہ بڑی رات آئے گی, سب کو اپنی ماں یاد آئے گی, بیچارہ قبرستان جائے گا, ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کر روتا ہوگا, اپنے ابا کی قبر پہ کھڑے ہو کر آنسو بہاتا ہوگا. اللہ اے اللہ وہ ماں کتنی پیاری تھی, ہنستی تھی تو گھر میں باغ ہو جاتا تھا. اے اللہ وہ باپ کتنا اچھا تھا, ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا ساری تکن دور ہو جاتی, سارا غم ختم ہو جاتا تھا. اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے آج وہ کچھ نہیں کر سکتے مولا, ماں کو دیکھنا چاہتا ہے, اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ وہ رات بھی کیسی رات ہوگی جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا. اللہ وہ دن بھی کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا. اللہ کن ہاتھوں سے ماں پر مٹی کو ڈالا ہوگا, کن ہاتھوں سے اپنے ابا کو دفن کیا ہوگا. اے اللہ ہم بچے کچھ نہیں کر سکتے مولا, آج تیرے سامنے بھیک مانگتے یا حافظوں کو سامنے رکھ کر تیرے سامنے بھیک مانگتے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے, اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے. اللہ یہ مدرسے کو قبول کر لے مولا, بہت مشکلیں چلانا, بہت مشکل. اللہ یہ راتوں کی آہیں اور دن کی محنت ہے اللہ. اے اللہ ہم نہیں چلاتے, تو ہی چلاتا ہے مولا. اے اللہ ہمیں تو 4 آدمی کو کھلانا مشکل ہو جاتا, تو 500 600 بچوں کو کھلاتا مولا. اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے. اللہ حافظ کامل بنا دے, اللہ عالم بعمل بنا دے. اے اللہ یہاں کے پڑھنے والے کو داعی بنا دے. اللہ چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے. اور اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے سینے میں قرآن دیا ہے مولا. اے اللہ ہمارے گناہ کی وجہ سے کبھی قرآن کو چھین مت لینا. اے اللہ یہ قرآن ہی ہے مولا, بہت ڈر لگتا مولا, قیامت میں اگر تو کہے گا پڑھ اور گناہوں کی وجہ سے یاد نہ آئے گا. اے اللہ یہ قرآن کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ دین کے واسطے ہمیں قبول کر. اے اللہ ہمیں دین کے واسطے قبول کر لے مولا. اللہ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے مولا, اللہ ہم کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا مولا. اے اللہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے, اللہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے. اللہ تیرے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے گھر میں کلمہ پہنچانے کے لیے بہت محنتیں ہوئی. اللہ اے اللہ صحابہ وطن سے بے وطن ہو گئے, اے اللہ صحابہ وطن سے بے وطن ہو گئے, اے اللہ گھر سے بے گھر ہو گئے. اے اللہ کون بھول سکتا مولا, آج مبارک رات ہے مولا. اللہ کون بھول سکتا ہماری ماں سمیہ کو. اے اللہ مکے میں ہماری ماں, اے اللہ وہ کیسی رات ہوگی مولا, وہ کیسا دن ہوگا مولا جب مکے میں ہماری ماں سمیہ کو زمین پر لٹایا گیا. یا اللہ 80 سال کی عمر کو پہنچ گئی, 80 سال کی بڑی عورت کو زمین پر تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا. اے اللہ یہ سامنے ان کے جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا. اے اللہ وہ عمار اپنی ماں کو کس انداز میں دیکھتے ہوں گے, ماں اپنے بچے کو کس انداز میں دیکھتی ہوگی. اللہ ماں بچے سے بہت پیار کرتی مولا, ہماری ماں بھی ہم سے بہت پیار کرتی مولا. اللہ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے عمار کو درخت پر لٹکا ہوا دیکھا, عمار نے اپنی ماں کو تپتی ہوئی زمین پر لیٹا ہوا دیکھا, لیکن وہ حضرت عمار فرماتے تو اونٹ کو لایا گیا,
2 اونٹ کو لایا گیا اور میری ماں کے پاؤں سے باندھ دیا گیا. حضرت عمار فرماتے میں درخت پر لٹکا ہوا تھا, مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا. حضرت عمار کہتے میں دیکھتا رہ گیا, دونوں اونٹوں کو چلایا گیا, میری ماں کا پاؤں چیرا گیا. حضرت عمار کہتے دونوں اونٹوں کو چلایا گیا, میری ماں کا پاؤں چیرا گیا, چیرتا گیا. حضرت عمار کہتے میں نے آنکھیں بند کر لی, تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولا, میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہو چکے تھے اور میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا تھا. حضرت عمار کہتے میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا تھا, مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے زور سے آواز دیا اماں, اے میری ماں. ماں نے آواز دی بیٹا صبر کر لے, حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. اے اللہ اے سمیہ کے صدقے معاف کر دے, اللہ سمیہ کے صدقے معاف کر دے, اللہ عمار کے صدقے معاف کر دے, اللہ عمار کے صدقے معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما دے. بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ, بہت پریشان ہے مولا, کاروبار میں, کوئی بیوی سے, کوئی بچے سے, اللہ بہت دکھی ہے. کچھ لوگ بہت دکھی, وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں. اے اللہ بہت پریشان ہے, کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے. وہ بیچارہ رات کے سناٹے میں تیرے سامنے بلبلاتا ہے. اللہ سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے, اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ یہاں بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ بہت پیارے ہیں مولا, یہ علماء کے ہاتھ بہت پیارے ہیں مولا, یہ بڑے بزرگان دین ہیں مولا. آج ان کے ہاتھ کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہے, اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. اللہ پوری امت کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. اے اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں, غیب کی طاقت سے انہیں قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد بنا دے. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے مولا. ہمارے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو تیرے پیارے نبی نے خیر مانگی وہ سب ہمیں عطا فرما دے. تیرے پیارے نبی نے جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اللہ تیرا گھر بننے والا ہے مولا, اپنی مرضی کے مطابق اسے بنا دے, اپنی مرضی کے مطابق بنا دے. اللہ دنیا کے تمام مدارس کی نشو و نما فرما دے, برکت اور ترقی عطا فرما دے. خانقاہوں کی حفاظت فرما دے, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما دے, اسلامی اداروں کی حفاظت فرما دے. اور اللہ ہمارے وطن میں چین عطا فرما دے, سکون عطا فرما دے. اللہ اطمینان عطا فرما دے. لڑائی جھگڑوں جلانے مارنے کاٹنے سے اللہ یہ پوری امت کی حفاظت فرما دے. اللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے.